اللہ کے پاس پہنچ رہے، ان کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، اور تمہاری ساری طاقتیں کہاں چلی جاتی ہیں، تمہارا علم کہاں چلا جاتا ہے، تمہاری دوائیاں کیوں نہیں کام کرتی، تمہارے ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں میاں ہون اللہ دے مرضی ساڑھے وسط بہرے، تمہارا ڈاکٹر کیوں عاجز آتا ہے، تمہاری سینس کیوں عاجز آ جاتی ہے، تمہارے عہدے کہاں چلے جاتے ہیں، تم تو بڑے تکبر سے زمین پہ چلے تھے کہ بڑے مالدار ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، پیسے نال بینک بھرے بھی ہے، آپ پہ دکھ سکھ کھاسی تے بیر دے ملک علاج کر سائیں، پھر موت کیوں آتی ہے۔ میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ بے بسی پہچانو، اس بے بسی کو دیکھو، اس بے بسی کو سوچو کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو ہے یہ بھی مٹی ہے، جو آئندہ ہاتھ میں آئے گا وہ بھی مٹی ہے، جس آدمی کو موت آ جائے وہ خود مٹی ہوتا ہے، وہ خود مٹی ہوتا ہے، موت تو ہر چیز کو صفر بناتی ہے، موت جس چیز سے بھی ٹکراتی ہے اسے صفر کر دیتی ہے، موت کی ضرب دیکھو، ضرب کا تم عمل شروع کرو، 10 ضرب صفر برابر صفر، 100 روپے ضرب صفر برابر صفر، 1 کروڑ ضرب صفر برابر صفر، صفر صفر صفر، تو موت کی ضرب جب انسان پہ پڑتی ہے تو اس کی تمام چیزیں خود بخود صفر ہوتی ہیں، موت ضرب انسان برابر صفر، موت ضرب ڈالر پاؤنڈ برابر صفر، موت ضرب سونا چاندی برابر صفر، موت ضرب تمہاری ذمہ دارہ سسٹم برابر صفر، موت ضرب تمہارے عہدے برابر صفر، تمہارے عہدے ضرب موت برابر صفر، تمہاری بلندیاں ضرب موت برابر صفر، تمہارا مال ضرب موت برابر صفر، تمہارا تخت ضرب موت برابر صفر، تمہارے حکمران ضرب موت برابر صفر، تمہارا حسن و جمال، تمہاری اولاد ضرب موت برابر صفر، موت جس چیز سے ٹکراتی ہے اسے پاش کر دیتی ہے، اسے صفر بنا دیتی ہے۔ شاہد جمیل کو جب موت کی ضرب لگے گی یہ بولتی بلبل خاموش ہو جائے گی اور لاش بن جائے گا، اور لاش شہید کو کہتے ہیں، اور لاش شہید کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں۔ مولانا صاحب میرے ساتھی بھی ہیں، اللہ ان کے علم عمل میں برکت ڈالے، میرے ساتھ دورہ حدیث کیا، دارالعلوم کبیر والا میں پوچھو لاش شہید کس کو کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں، خالی مٹی، لاش، سب عہدے ختم ہوتے ہیں جب ضرب موت پڑتی ہے۔ ملک الموت وہ ایسا پہلوان ہے، ایسا ہے کہ وہ جس سے بھی لڑا ہے اسے ہمیشہ فتح ہوئی ہے۔ موت کے میدان میں، موت کے سامنے جو بھی آیا، میرے رب کی قسم اس موت کے میدان میں اسے شکست دیکھنی پڑی، وہ جتنا طاقتور کیوں نہ ہو، میرے رب کی قسم موت کے سامنے۔ او بھائی بیٹھ، میں آپ کو شاید آج خدمت کا موقع دے دوں، تشریف کوئی پیسے دینے نہ ہے۔ موت جس سے بھی ٹکراتی ہے اسے صفر کر دیتی ہے، کوئی لو لشکروں کے ساتھ ہو، کوئی خود کو چھپا رہا ہو کہ موت نہ آئے، میرے رب کی قسم موت وہاں آئے گی جہاں اس کا گمان نہیں۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے مجمع میں، واضح و نصیحت کر رہے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے کان میں کوئی بات کی، اور دوران بات کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھ رہا ہے، واپس چلا گیا۔ سلیمان علیہ السلام پکار کے کہنے لگے مجمع سے، پتہ ہے پہچانا ہے کون ہے؟ تو کہا جی نہیں جانتے ہیں، کہا جی ملک الموت تھا۔ سب حیران ہو گئے، ملک الموت، تو وہ جس کو دیکھ رہے تھے وہ کہنے لگا حضرت وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، کہاں؟ وہ مجھے یہی کہہ رہا تھا اس کی موت تو کہیں اور دور کی جگہ پہ ہے، یہ آپ کے مجمع میں بیٹھا ہے، میں اس بات پہ حیران ہوں، وقت بھی پورا ہو چکا ہے، جگہ بھی مقرر ہو چکی ہے، اور یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، یہ یہاں بیٹھا ہے، یہ میرا رب کیسے کر دے گا؟
تو وہ کہنے لگا میری موت کا وقت قریب آیا. کہا ہاں تیری موت کا وقت قریب ہے. وہ پریشان تھا. وہ کہنے لگا حضرت آپ مہربانی کریں, ہوا آپ کے تابع ہے, آپ ہوا سے درخواست کریں, حکم کریں, ہوا مجھے کہیں دور جا کے پھینک دے. تو جہاں